بیان فرمایا کہ نماز کو قائم کرو لدلوک الشمس، سورج ڈلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات تک. وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کا. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کا قرآن جو ہے اس کی گواہی دی جاتی ہے. اب یہاں سے بعض علماء نے پانچوں نمازوں کو ثابت کیا ہے. وہ اس طرح سے کہ دلوک، اس سے ایک تو یا سورج غروب ہونے کا وقت مراد ہے، یا دلوک سے مراد سورج مشرق سے نکلتا ہے، یوں چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، بالکل بیچ میں آتا ہے. یہ بالکل بیچ میں کھڑا ہو گیا. استواء شمس کا وقت ہوتا ہے یہ طلوع شمس، یہاں سورج کھڑا ہے، اس کو کہتے ہیں استواء شمس، اور یہ پھر یہ غروب شمس ہے. تو یہ جو استواء شمس ہے، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا. زوال کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورج یہاں سے چڑھا، یوں آیا یہاں، اور پھر یوں جو یہ زوال کا نا گرنے کے ہے، جب یہ غروب کی طرف گر گیا اب زور کا وقت شروع ہو گیا. تو اب زوال سے لے کر ظہر، پھر عصر وہ بھی زوال کے بعد ہے، پھر مغرب وہ بھی زوال کے بعد ہے، اور پھر فرمایا الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک تو عشاء. تو یہ 4 نمازیں، زوال کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء. وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن. تو 5 نمازیں. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن سے اگر 5 نمازوں کا ثبوت کسی آیت سے ہے تو وہ یہ آیت ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز پڑھ سورج کے زائل ہونے سے، یعنی زوال کے وقت سے لے کر الی غسق اللیل. اس میں ظہر بھی پڑھ لو، عصر بھی پڑھ لو، مغرب بھی پڑھ لو، عشاء بھی پڑھ لو، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھ لو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا قرآن اس کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ایک تو بات اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. ایک دن کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، رات کے فرشتے نیچے آتے ہیں. تو یہ تو ایک فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. دوسری بات اس میں جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز یہ صالحین کی نماز ہے، اور صالحین جو ہے وہ اس نماز کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب اور رزق کے ساتھ جس چیز کا سب سے زیادہ تعلق ہے وہ ہے فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت. ایک ہے نا نماز کی تلاوت، وہ تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن ہر آدمی کو اتنا قرآن تو نہیں آتا کہ وہ لمبی نماز پڑھ سکے. وقرآن الفجر، فجر کا قرآن، چاہے وہ فجر سے پہلے پڑھے یا فجر کے فوراً بعد پڑھے، یہ قرآن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت برکتوں کا حامل ہے. اور تجربے کے طور پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جہاں پر مالی مشکلات اور جن لوگوں کے کاروبار کی مشکلات ہے، اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مشکلات اس کی دور ہو اور اس کی پریشانیاں دور ہو. ہمارے ہاں آج کل وظیفوں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. سب سے بڑا وظیفہ، سب سے اہم وظیفہ، سب سے اعلیٰ مجرب وظیفہ وہ قرآن الفجر، وہ فجر کا قرآن ہے.